بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل آپ کو عملی کتاب کا کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا، یقیناً آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم درسی کتاب سے ایک نیا سبق پڑھیں گے، تو آپ میرے ساتھ علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے گل صنوبر کی کہانی۔ تو آج آپ لوگ کہانی کے بارے میں جان سکیں گے کہ لوگ کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں کہ جو سینہ بسینہ صدیوں سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی اور اس کے بنانے والے کا عطا پتہ نہ ہو، اس کہانی سے اخلاق ایثار کا سبق ہمیں ملتا ہو۔ اب جدید دور کے اندر جب یہ کہانی داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ پہلے سینہ بسینہ محفوظ تھی، اب عصر حاضر کے اندر اسے تحریری صورت میں محفوظ۔ تو بیٹا ہم اس کی بلند خوانی، ساتھ تفہیم اور مشکل الفاظ کے معنی۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں۔ جھونپڑیاں قواعد کی روح سے جمع واحد جھونپڑی، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس یعنی قریب آس پاس کے علاقوں میں طاعون ایک ایسا متعدی مرض ہے جو عموماً چوہوں سے پھیلتا ہے۔ وبا بیماری کو کہتے ہیں۔ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ بیسیوں معنی بہت زیادہ۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا، یعنی موت کا سایہ چکر لگاتا لوگ اتنے خوف زدہ تھے، خوف زدہ معنی ڈرے ہوئے، کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی، آہٹ معنی آواز، تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا، یعنی موت کا فرشتہ۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے، یعنی ہمیں موت نہ پکڑ لے۔ لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا یعنی خاموشی، سناٹا سا رہتا، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم میں یعنی سناٹا، خاموشی، اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ آثار نشانات، رات کے سناٹے یعنی خاموشی۔ کوئی نوجوان بلوچ الغوزہ کہتے ہیں ایک قسم کی بانسری، تان لگانا یہ محاورہ ہے، اور بیٹا تان لگانا کہتے ہیں گانا گانا۔ تو اس کی سریلی آواز یعنی خوش آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر ہم موت سے خوف زدہ کیوں ہوں، یعنی ڈرے کیوں، اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ مکین کہتے ہیں وہاں کے رہائش پذیر رہنے والے۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں یعنی 2 چھوٹے رہنے والوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا، حفاظت امن میں رکھا۔ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل، یعنی جو ہم سبق کا عنوان جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان گل صنوبر 13 برس کی بچی، گل اس کا چھوٹا بھائی، یہ دونوں آپس میں بہن بھائی۔ یعنی بلوچوں کی جو بستی تھی تمام طاعون کی وبا سے
طاعون کی وبا سے موت کا شکار ہو، بستیوں جھونپڑیوں میں رہنے والے موت کا شکار ہو گئے، لیکن ایک جھونپڑی ایسی بچی کہ وہاں دو ننھے مکیں یعنی گل اور صنوبر کو اللہ نے حفاظت میں رکھا۔ اس سناٹے کے عالم میں، ہو کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی ڈرے ہوئے، کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا، حسرت یعنی افسوس، اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے، یعنی میرا چھوٹا بھائی بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں، غیر آباد، اجاڑ، ویران، غیر آباد، سنسان، ویران، دور دور تک کہیں آدم ذات کا نشان نہیں، آزم ذات یعنی دور دور تک گلیوں اور سڑکوں میں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن، گور کہتے ہیں قبر کو، کفن یعنی بغیر قبر اور کفن کے چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسہ منا اعتماد پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت یعنی حوصلہ اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی، قوت۔ گرتے بڑھتے اس طرف چلے، آخر کار ایک پختہ حویلی یعنی پکی حویلی، پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسہری پر ایک خاتون، مسہری کہتی ہیں پلنگ پر ایک خاتون بیٹھی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کے مسہری کے ارد گرد بیٹھے، شاید کسی کھیل میں مگن ہیں، مگن معنی مصروف۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی، عنایت معنی مہربانی ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی، ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، یعنی بہت زیادہ غصہ، تمتما اٹھا یعنی چمک، یعنی بہت زیادہ غصہ چہرے پہ آ گیا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت جس کے گھر ہم آئے ہیں، کھانے کا مطالبہ کیا ہے، یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند، یہ مترادف ہیں، خوددار غیرت مند، ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے یعنی برا، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے، یعنی اجاڑ، غیر آباد۔ صنوبر نے گل کو تپک تپک کر سلا دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ خیالات قواعد کی روح سے جمع، واحد خیال، تصور، سوچ، ہجوم بہت زیادہ۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل، جو صنوبر کا چھوٹا بھائی، جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی، آغوش معنی گود میں، وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلدی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں، یعنی سیدھی۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی کہ مطلب
بدلہ لینا۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور یعنی متکبر لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں، مغرور تکبر کرنے والا۔ مغرور کا کیا مطلب ہے؟ مغرور یعنی تکبر کرنے والا۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل یعنی معصوم گل جو صنوبر کا چھوٹا بھائی غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی یعنی ساتھ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا، مشغول معنی مصروف، جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ یہ زہیرہ بیٹا وہی خاتون ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک پختہ حویلی کے اندر گل صنوبر جب داخل ہوئے، گرتے پڑتے پختہ حویلی کے اندر داخل ہوئے، وہاں مسحری یعنی پلنگ پر ایک خاتون بیٹھی جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ تو بچے 3-4 بچے اس پلنگ کے ارد گرد کھیل میں مصروف تھے۔ صنوبر نے آگے بڑھ کے کہا، سلام کیا اور کہا، شکر ہے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ و حفاظت میں رکھا، ہم دونوں بہن بھائی ہیں، صرف ہم پوری ساری بستی میں ہم دونوں بہن بھائی زندہ بچے ہیں۔ یہ وہی زہیرہ خاتون جو گل صنوبر کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے یعنی کئی سال۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا، عزم ارادہ پختہ پکا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ گل کو صنوبر کے بارے میں پختہ یقین ہو گیا تھا کہ میری بہن صنوبر زندہ۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے، یکایک اچانک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ کر ستانے لگی، ٹھہر کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، علیحدہ کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے بدلہ۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ کہتی ہیں کسی خطا کا بدلہ، عوض یا تاوان۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بےتاب تھی یعنی بے چین تھی زہیرہ۔ آخر ایک دن ایک تدبیر یعنی تجویز اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس، شناسا، واقف، آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ یعنی فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یعنی گل کی آنکھوں سے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا، ارادہ کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے پلنگوں پر جا لے گئے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ یعنی کسی کے پاؤں کی آواز سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا یعنی ڈر گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکایک اچانک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں،
یعنی جو اس نے تم پر ستم کیا ہوا تھا، ظلم کیا ہوا تھا، اس کا بدلہ لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو یعنی بات چیت ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، یعنی صنوبر جو زہیرہ کو قتل کے ارادے سے آئی تھی اور یہ گناہ جو صنوبر کرنے چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے صنوبر کو اس گناہ سے محفوظ رکھا، یعنی اس سے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی یعنی چلائی زہیرہ نے۔ جب اس کمرے کے اندر جس کمرے میں گل اور صنوبر دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے تھے، ان کے گفتگو سے زہیرہ بیدار ہوئی۔ وہ اس کمرے میں جب داخل ہوئی، صنوبر کو پر نظر پڑی اور اس کے پاس خنجر، تو زہیرہ زور سے چلا اٹھی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ یعنی زہیرہ، یہ وہی بیگم صاحبہ ہے کہ جب گرتے پڑتے گل صنوبر دونوں بہن بھائی اس پکی پختہ حویلی کے اندر داخل ہوئے جہاں ایک پلنگ پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، دیکھنے میں امیر معلوم ہوتی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، زہیرہ صنوبر نے اس زہیرہ کو مخاطب کر کہا، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں یعنی گزار لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہو۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے، میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے جب یہ دیکھا یعنی زہیرہ کے ہاتھ میں، زہیرہ اپنی گود کے اندر اپنا معصوم بچہ لیے ہوئے بیٹھی اور آنکھوں میں آنسو جاری، تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مار گزیدہ یعنی سانپ کا جو ڈسا ہوا کہ منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے یعنی ختم، یعنی جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو اس کا سانپ نے ڈس لیا ہو تو مار گزیدہ کے منہ میں سانپ، ایک پودا ایسا ہے اس کا عرق نکال کر اس کے منہ میں ٹپکایا جائے جس کو سانپ نے ڈسا ہے تو اس سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا یہ تھی گل صنوبر کی کہانی کی بلند خوانی جو میں نے کی، آپ نے سنی اور مشکل الفاظ کے معنی حل کروائے گئے، ساتھ ساتھ آپ کو سمجھایا بھی گیا جہاں سمجھانے کی ضرورت تھی۔ اور اب مشکل الفاظ کے معنی بیٹا آپ کو فیروز اللغات کی مدد سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی عملی کتاب پر مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان مشکل الفاظ کے معنی آپ فیروز اللغات سے تلاش کر کے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر تلاش کرنے میں پریشانی کا سامنا ہو تو آپ درسی کتاب کی صفحہ نمبر 138 پر بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے نشاندہی کی ہوئی ہے، یہی مشکل الفاظ آپ نے نوٹ بک پر لکھنے اور انہی الفاظ کے معنی لکھنے۔ آدمزاد، آغوش، آہٹ، بیتاب، بے ساختہ، پختہ، تدبیر، سریلی، سناٹا، سنسان، عزم، عنایت، عیب، فرشتہ اجل،
کفارہ۔ یہ بیٹا 15 مشکل الفاظ کے معنی جس کی نشاندہی کی ہے، انہی 15 مشکل الفاظ کے آپ نے نوٹ پر معنی لکھنے ہیں۔ یا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری 27 جولائی بروز پیر گل صنوبر کی کہانی کے الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں، اور بیٹا ساتھ ہی آپ نے گل صنوبر کی کہانی کی 3 مرتبہ انفرادی طور پر اس کو پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔